ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے خطبے کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. نفع اور نقصان کا مالک، نفع پہنچانے والی ذات، نقصان پہنچانے والی ذات وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے. اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ نقصان پہنچانے کا ارادہ فرمائے، جس بندے کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو صرف اللہ کی ذات ہی دور کر سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی اس نقصان سے بچا نہیں سکتا. اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے.
ایک مومن کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل طور پر یقین کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اعتماد اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے یہاں ہمارا یہ ماحول اور ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم نفع اور نقصان کو مخلوق کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ میری طرف توجہ، نفع اور نقصان کو مخلوق کے ساتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کے پاس چلے جائیں گے تو دکان میں برکت آئے گی، فلاں کے پاس جائیں گے دم تعویذ کرا لیں گے تو اولاد ہوگی، فلاں کے پاس جائیں گے کچھ وظیفہ اگر وہ دے دیں گے تو میرے کام بن جائیں گے۔ ہم نفع اور نقصان کو مخلوق کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ ایک مومن کے لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ رکھے، اللہ کی ذات پر وہ اعتماد کرے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف بیان فرمائے، فرمایا نبی علیہ السلام نے، جو لوگ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی صفت ایک یہ ہوگی کہ وہ لوگ داغنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کو سمجھیں کہ داغنے کا مطلب کیا ہے۔ عرب کے اندر ان لوگوں کا ایک رواج تھا کہ جسم میں جہاں کہیں بھی درد ہو یا کوئی زخم ہو تو وہ لوہے کو آگ پر جلا کر اس سے اس زخم پر داغتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے شفا ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ داغنے والے نہیں ہوں گے، اور دوسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ بدفعلی نکالنے والے نہیں ہوں گے۔ بدفعلی کسے کہتے ہیں؟ عرب کے اندر ان لوگوں کا ایک مزاج یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی سفر میں نکلتے تو فال نکال کر نکلتے تھے، اور ان کے اندر یہ خیال تھا کہ اگر گھر سے نکلتے وقت کوئی الو کو دیکھ لیا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام نہیں بنے گے، اور کوئی بلی سامنے آ گئی تو وہ کہتے تھے کہ آج ہمارا کام نہیں بنے گا، سفر خیر نہیں ہوگا۔ سفر میں نکلتے وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک پرندے کو لے کر اس کو اڑایا جائے، اگر وہ پرندہ چاہے وہ کبوتر ہو چاہے وہ کوئی اور پرندے کی شکل میں ہو، اگر وہ پرندہ سیدھی طرف اڑ جاتا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ ہمارا سفر خیر کے ساتھ گزرے گا، ہمارے سفر میں خیر ہوگی۔ اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو یہ خیال کرتے کہ ہمارا سفر صحیح طور پر نہیں گزرے گا۔
اس لیے وہ سفر کو روک لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ بدفعلی نہیں نکالیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جھاڑ پھونک سے مراد کیا ہے؟ جھاڑ پھونک سے شریعت منع نہیں کرتی اس وقت جبکہ دم کرنے والا قرآنی آیات کے ذریعے سے یا نبی علیہ السلام کے اقوال احادیث مبارکہ کے ذریعے سے یا احادیث میں جو دعائیں آئے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اگر کوئی دم کرتا ہے یا کوئی تعویذ میں لکھ کر کیا ہے اس کو دیتا ہے، اور دینے والا لینے والا ان دونوں کا یقین اس تعویذ پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی چھیننے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد نہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یہ دینے والے کا بھی یقین ہو، لینے والے کا بھی یقین ہو تو وہ تعویذ لکھ کر دے، اس کو استعمال کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اگر وہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کر کے دے، اس کو استعمال کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی دم اس طور پر کرتا ہے کہ دم کرنے والے کی نیت یا دم کرانے والے کی نیت یہ ہو کہ اس تعویذ کے ذریعے سے اولاد ہوگی، اس تعویذ کے ذریعے سے دکان میں برکت ہوگی، اس تعویذ کے ذریعے سے مال میں خوب فراوانی ہوگی، اس تعویذ کے ذریعے سے شفا یابی ہوگی، اس تعویذ کے ذریعے سے میرے لیے بھلائی ہوگی، تو اس کا یہ سمجھنا، اس کا یہ استعمال کرنا، اس کا یہ دینا اور اس کا یہ لینا یہ شرک کے اندر آتا ہے۔ اس لحاظ سے اس طریقے پر اگر کوئی آدمی جھاڑ پھونک کرتا ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ اس طرح کا عمل نہ کرے، اس طرح کا عمل کرنا شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے تیسری صفت ان لوگوں کی یہ بیان فرمائی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، وہ لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی صفت ان لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے ہوں گے، اللہ کی ذات پر ان کا اعتماد ہوگا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، رضا بالقضاء یہ ان کی صفت ہوگی۔ اللہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی، اللہ جس کیفیت میں رکھے ہم اس کیفیت سے راضی، اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں ہم اللہ سے راضی، یہ ان لوگوں کی صفت ہو۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو رزق ایسے عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں کہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب وہ شام آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمایا جو اللہ کی ذات پر مکمل طور پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہوں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ۔ آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اسباب پر تو یقین کرتے ہیں لیکن زبانی اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے، لیکن جب
معاملات کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو معاملات کے لحاظ سے اسباب پر پورا یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر سب سے آخر میں ہم یقین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کہیں سفر میں جانا ہوا، سفر میں جاتے وقت کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کیا ہے حیدرآباد جا رہے ہو، وہاں جاؤ گے تو کہاں رکو گے؟ کہا کہ اپنے رشتہ دار کے یہاں رکوں گا۔ پوچھا کہ بھئی اگر رشتہ دار نہ ہو تو میرا دوست ہے وہاں پر رکوں گا۔ اچھا دوست بھی نہ ملے، کہیں کیا ہے روم لے لوں گا، اگر روم بھی نہ ملے اللہ ہے دیکھیں گے۔ اللہ کی ذات پر سب سے آخر میں اعتماد۔ پہلے ہم اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں اس وقت ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر حال میں ہر اعتبار سے مکمل طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں جس طرح ہمارا یقین ہے، ہمارے یقین کی طرح صحابہ کا یقین نہیں تھا۔ صحابہ کا یقین ہر حال میں 100% اللہ کی ذات پر یقین تھا، اور اس یقین کے ساتھ وہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ انہیں عطا فرماتے تھے، جو مانگتے تھے اللہ انہیں وہ عطا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سفر سے گھر آئے اور گھر میں دیکھا کہ کھانے کی کوئی اشیاء نہیں ہے، گھر کے اندر فقر و فاقہ، بیوی بچے بھوکے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں۔ گھر کا حال دیکھا، سیدھا جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب بیوی نے یہ سوچا کہ شوہر جنگل گئے ہوئے دعا کریں گے، دعا کر کے آئیں گے اور اللہ سے مانگ کر آئیں گے تو کوئی غیبی انتظام اللہ فرمائیں گے۔ بیوی بھی مسلمان تھی، اس کا بھی اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ اب بیوی گھر کے اندر جلدی سے جلدی چکی صاف کی، اس لیے کہ اگر کوئی کیا ہے کوئی چیز لے کر آ جائے، اللہ کسی چیز کا انتظام کر دے، گیہوں آ جائے، جو آ جائے تو پیسنے میں دیری نہ لگے، اس لیے جلدی سے چکی تیار کی، اس کو صاف کیا، کپڑا بچھائی، اور اس کے بعد پھر تنور کی طرف گئی اور تنور کو جلایا، اس لیے کہ اگر کہیں سے کوئی آٹا آ جائے، آٹے کا انتظام ہو تو روٹی پکنے میں دیر نہ لگے۔ تنور بھی جلا دی، تیار کیا، اب اس کے بعد ظاہری اسباب تو پورے اختیار کر لیے۔ اب وہ صحابیہ سیدھا آئی، مصلی بچھائی، نماز میں کھڑی ہو گئی۔ یاد رکھے کہ جب میاں بیوی دونوں کی پٹری ایک ہو، دونوں کا راستہ ایک ہو، اور دونوں کا مکمل طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اعتماد ایسا ہو کہ ہم مانگیں گے اللہ ضرور دیں گے، ایک بھروسے کے ساتھ جب ان دونوں کا یہ یقین اور ان دونوں کا یہ بھروسہ ہو، اس بھروسے کے ساتھ مصلی بچھا دے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ان لوگوں کا اللہ کی ذات پر 100% یقین تھا، صحابہ کا اللہ کی ذات پر 100% یقین تھا کہ شوہر جنگل گئے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے اللہ سے، میں بھی گھر کے اندر مانگوں گی، اللہ کی طرف سے انتظام ضرور ہوگا، 100% یقین تھا۔ اب بیوی یہاں پر مصلی بچھا کر نماز میں کھڑی ہوئی، نماز کے بعد یہ بھی رو رو کر دعائیں کرتے رہے۔
جنگل میں شوہر رو رو کر وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر بیوی گھر کے اندر رو رو کر اللہ سے مانگ رہی ہے۔ مومن کے لیے چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز وہ اللہ سے مانگ، ہاتھ پھیلائے تو اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے نہیں۔ ہمارے لیے 24 گھنٹے اللہ نے دروازے کھولے رکھے، اللہ کی رحمت 24 گھنٹے ہمارا انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو عطا کروں گا۔ اللہ 24 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اور مانگتے بھی ہیں تو کیسے؟ ہم ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے، گویا کہ مانگنا نہیں ہوتا ہے، آرڈر کرنا ہوتا ہے۔ اے اللہ فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ یہ مانگنا تھوڑی ہے، مانگنے کا طریقہ تھوڑی ہے۔ ہم تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم آرڈر کر رہے ہیں اللہ کو۔ مانگنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک فقیر بازار میں کسی دکان کے پاس یا کسی گھر کے پاس جب مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیسا ہوتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں، خالی ہاتھ نہ لو تو کچھ نہ کچھ وہ مجھے عطا کر دے۔ ایک دنیا والے کے سامنے، ایک مخلوق کے سامنے ایک فقیر مانگتا ہے تو اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ترس آ جاتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، رب ذوالجلال کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہمارے مانگنے کا انداز کیا ہونی چاہیے؟ ہماری دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں گویا کہ وہ مانگنا نہیں ہوتا ہے، وہ آرڈر کرنا ہوتا ہے۔ مانگنا نہیں ہوتا ہے، گویا کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بادشاہ، آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو کعبے کے پاس ایک نابینا آدمی تھا، اندھا آدمی، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف سن لیا، اس نے کہا کہ بھائی کیا مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میں آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ اس نابینا نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں حجاج بن یوسف۔ نام سنتے ہی اس کے جسم میں کب کبھی آ گئی۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا، یہ بہت مشہور تھا، وہ جو چاہتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ اس نے کہا دیکھ میرے ابھی 4 چکر باقی ہے، اگر ان 4 چکر کے پورا ہونے سے پہلے تیری آنکھیں نہیں آئی تو تجھے قتل کر دوں گا۔ ابھی بیچارہ پہلے آنکھوں کی فکر میں تھا، اب جان کی فکر لگ گئی۔ پہلے ایک فکر تھی، اب تو اور بڑھ گئی۔ اب کیا کروں؟ اب گڑ گڑانے لگا، رونے لگا۔ پہلے تو صرف آنکھوں کی فکر تھی، اب جان کی فکر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف وہ 4 چکر پورے کیا، دیکھا کہ اس کی آنکھیں، اللہ نے اسے آنکھیں عطا کر دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اگر تو پہلے جس طرح دعا کیا کرتا تھا پورا سال بھی اگر دعائیں کر لیتا تو تیری دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، جس طریقے سے مانگا جاتا ہے اگر وہ طریقہ صحیح ہو، صحیح معنی میں اگر مانگا جائے تو نتیجہ صحیح نکلے گا۔ ہم اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ دن رات مانگتے ہیں، کتنی دعائیں ہماری قبول ہو رہی ہیں۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟
ہاتھ اٹھا دیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ کیا ہے یہ؟ مانگنا ہے۔ مانگنا ایسا ہو کہ ہمارے دل کے اندر ایک طرف ہو، ہمارے دماغ میں مکمل طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اللہ کی ذات سے محبت ہو، محبت کے ساتھ مانگا جاتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، آنکھوں سے ہمیں رونا آئے، ہم جب ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ سجدے کے اندر سر رکھ کر مانگا، ماتھا رکھ کر جب اللہ سے مانگتے تھے زمین بھیگ جاتی تھی۔ آج ہم مانگ رہے ہیں، آنکھوں سے کتنے قطرے نکل رہے ہیں۔ دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا مانگنا گویا کہ مانگنا نہیں ہوتا ہے بلکہ آرڈر کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا مانگنا پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی پیپر پڑھ رہا ہو، کتاب پڑھ رہا ہو، اس طرح ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح معنی میں صحیح طور پر مانگا جائے، اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا فرمائے۔ ایک طرف جنگل کے اندر شوہر دعائیں مانگ رہا، ایک طرف گھر کے اندر بیوی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اے اللہ، گھر کے اندر بچے بھوکے ہیں، گھر کے اندر بیوی بھوکی ہے، کئی دنوں سے گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے۔ اے اللہ، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، ہاتھ پھیلا رہا ہو تو ذات تیری ذات کے سامنے، جھولی پھیلا رہا ہو تو صرف تیرے سامنے۔ اے اللہ، میری ضرورت کو پوری فرما دے۔ جنگل کے اندر شوہر رو رہے ہیں، گھر کے اندر بیوی رو رہی ہے، یہاں پر بیوی نے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اسباب مکمل کر لیے، چکی کو انہوں نے صاف کیا، تنور کو انہوں نے گرم کیا، اس نیت سے کہ اللہ کی ذات ضرور بھی ضرور ہمارے مانگنے پر کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گی، غیبی مدد ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، بیوی کے اس یقین پر اور شوہر کے اس یقین پر، شوہر کے اس مانگنے پر، بیوی کے اس مانگنے پر اللہ رب العزت یہاں پر چکی کو چلا دیتے ہیں، خود بخود چکی چلنے لگتی ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر۔ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارا گمان پہنچ نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہوگا، اللہ راستے ایسی جگہ سے فراہم کریں گے کہ ہمارا گمان تک وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ ایسے ذرائع پیدا فرمائے۔ اب بیوی دعا ختم کر کے آئی اور آ کر دیکھا کہ چکی چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا، جو کپڑا بچھایا تھا آٹا پھیلنے کے لیے وہ کپڑا بھی بھر چکا ہے۔ اب جلدی سے جلدی تنور کے پاس جاتی اور جا کر تنور کو دیکھا تو تنور کے اندر جو آگ جلا کر رکھے تھے وہ سارے کا سارا تنور روٹیوں سے بھر چکا۔ اب بیوی یہاں پر خوش ہیں، شوہر کا انتظار کر رہی ہیں، وہ آئیں گے تو سارا واقعہ سناؤں گی۔ شوہر جلدی سے وہاں پر دعا ختم کی، گھر آئے اور پوچھا بیگم سے کہ میرے کے جانے کے بعد سے آنے تک اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہوا؟ بیوی کہنے لگتی اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائے اور کہا سارا واقعہ سنایا۔ میاں بیوی دونوں خوش ہوئے، دونوں نے بیٹھ کر روٹی کھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس چکی کے پانچ کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو وہ چکی ہمیشہ چلتی ہی رہتی۔ میں نے کہا تھا اللہ کی ذات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات پر بھروسہ اس انداز سے کرنا جس طرح بھروسہ
کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی ایسے پہنچائیں گے جس طرح پرندے صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام ہوتے وقت وہ اپنے پیٹ بھرے ہوئے گھونسلوں واپس آتے ہیں۔ آج ہمارا یقین کیسا ہے؟ آج ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر کیسا ہے؟ ہمارا یقین تو اسباب پر ہے، ہمارا یقین تو مخلوق پر ہے، ہمارا یقین تو یہ ہے کہ نفع دینے والے فلاں بابا کی فلاں درگاہ پر چلے جائیں گے تو اولاد ہوگی، وہاں پر جا کر 100 ناریل پھوڑ کر آئیں گے۔ 100 ناریل کی جگہ اپنا سر بھی پھوڑ لینا تھا۔ کیا ایک مسلمان کی شان ہے کہ ایک غیر اللہ کے سامنے جا کر ناریل پھوڑے اور اس کے اوپر یقین کرے کہ یہ اولاد عطا فرمائیں گے؟ یہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، یہ ہمارا عمل مومنوں والا عمل نہیں ہے، یہ عمل مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ سے مانگنے کے بجائے ہم غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہم کیا مخلوق کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رب کی ذات پر 100% ہمارا یقین ہو، جیسا کہ صحابہ کا یقین تھا، جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ اگر اس یقین کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ مانگو اس سے جو دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ مانگو اس سے جو دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ مت مانگو اس سے جو دیتا ہے ناخوشی سے اور کہتا ہے سبھی سے۔ میں نے تجھے دیا تھا، میں نے فلاں وقت تجھے دیا تھا، آج تو میرے دینے کی وجہ سے، میرے احسان کرنے کی وجہ سے، میرے مدد کرنے کی وجہ سے کیا یہی سلوک میرے ساتھ کر رہا ہے؟ احسان کیا تھا اور یہاں یہ احسان جتلا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں جو خوشی سے دیتے ہیں، کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا در تو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات انتظار میں، اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، مجھ سے مانگ کر تو دیکھے میں کیسے دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ ہمارے انتظار میں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم مومن، ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، اللہ کی ذات پر توکل اس کا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس اعتماد کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری زندگی کے قائے پلٹ دیں گے۔ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد سے مکمل طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ جو کچھ بھی ہماری ضرورت ہو، مخلوق کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ہم رکھیں۔ ہماری حاجت اللہ پورے کریں گے، اللہ کے سامنے ہماری حاجت رکھیں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ کسی کو کہنے سے پہلے اللہ کے سامنے آپ کہہ لیں، سجدے میں ماتھا رکھ کر، پیشانی رکھ کر، رگڑ رگڑ کر اللہ سے مانگیں۔ مانگ کر تو دیکھیں کہ اللہ دیتے کیسے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی ذات سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ یقین اور مکمل طور پر بھروسہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔